الصلاة خير من النوم۔ ہاشم کی محافظو، حسین تم سے نادم ہیں مگر مجبور ہیں۔ اے میری ازواج، حسین قضاء و قدر کا مالک ہو کر بھی قضاء و قدر کا پابند ہے، اس لیے یہی رضا الہی ہے، یہی مشیت خداوندی ہے، یہی مرضی مصطفیٰ و مرتضیٰ ہے، اور یہی میری امی جان جناب زہرا سلام اللہ علیہما کی خواہش ہے۔ اللہ اکبر۔ دوستو پورا واقعہ ملاحظہ فرما لیں، شروع سے لے کر کے آخر تک اس واقعے کو سن لیں، خدائے قسم آپ کے آنکھوں سے آنسو نکل آئیں گے۔ محرم کی 10 تاریخ کا یہ دوسرا پارٹ میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اے میری حرمتین، حسین تمہارا مشکور ہے کہ فقر و فاقہ کی زندگی گزارنے میں تم نے میرا پورا ساتھ دیا۔ میں تمہارا اس لیے بھی ممنون ہوں کہ تم نے ہمیشہ میری رضا کو اپنی رضا پر مقدم رکھا اور میری ردائے تطہیر کو شکوہ و شکایت کی آلودگی سے کبھی داغدار نہیں کیا۔ حسین تمہارے اس جذبے کی تہ دل سے قدر کرتا ہے، یعنی امام حسین امام عالی مقام اپنے خاندان والی عورتوں سے، اپنی بیوی سے اور تمام ہی لوگوں سے گفتگو کر رہے ہیں کہ حسین تمہارے اس جذبے کی تہ دل سے قدر کرتا ہے کہ تم نے اپنی زندگیوں کو حسین ہی کے رنگ میں ڈھال لیا۔ مجھے اس امر کا شدید احساس ہے کہ میں نے تمہیں دنیاوی آسائشوں اور نعمتوں سے کبھی کچھ نہیں دیا، مگر تم اس ایک بات پر یقیناً فخر کر سکتی ہو کہ تم بنت رسول جناب بطول رضی اللہ تعالی عنہما کی بہویں ہوں۔ مجھے اس بات کا خیال بھی ہمیشہ رہا کہ میں تمہیں دنیا میں سوائے غربت و افلاس اور فقر و فاقہ کے کچھ بھی نہ دے سکا، مگر اس بات پر مطمئن ہوں کہ تم قیامت کے دن جنتیوں کے سردار کی بیویاں کہلاؤ گی۔ اللہ اکبر۔ امام حسین اپنے خاندان کی بیویوں سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اے غم گساران حسین، تم نے ہر غم میں میرا ساتھ دیا، ہر دکھ درد میں پورا انباہ کیا، ہر مصیبت اور تکلیف کو خوشی برداشت کیا، لق و دق صحرا کے سفر کی صعوبتوں کو برداشت کیا، اور اب 3 روز سے پیاس کی سختیاں برداشت کر رہی ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں جزائے خیر دے۔ اے ناموس بنو ہاشم، غریب الوطن حسین آج تمہیں ایک اور المناک خبر سنانے آیا ہے۔ اے میری زندگی کے رفیقو، کل یوم عاشورہ ہے اور یہی میرے امتحان کا دن ہے۔ کل میرا امتحان ہوگا اور تمہارا سہاگ اجڑ جائے گا، حسین کا سایہ سر پر نہیں رہے گا، تمہارے سروں کی ردائیں چھین جائیں گی۔ اس خبر کے ساتھ ہی میرا مشورہ ہے کہ تم علی اکبر کو ساتھ لو، علی اصغر کو گود میں اٹھاؤ، چند ہاشمی جوان بھی تمہارے ساتھ ہوں گے اور کسی محفوظ مقام پر چلی جاؤ۔ یاد نہ رکھو یا نہ رکھو، اگر تم میرے ساتھ رہو گی تو تمہارا سہاگ تو اجڑنا ہی ہے، تمہارے گودیں بھی خالی ہو جائیں گی اور پھر تمہاری نازک کلائیوں میں لوہے کی زنجیریں بھی ڈال دی جائیں گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوستو آگے کیا ہوتا ہے میں آپ کو یعنی کہ آپ سن لیں انشاءاللہ تعالی۔ امام علی مقام کی جاگداز گفتگو سنی تو حضرت ربابے اور جناب ام لیلہ کی چیخیں نکل گئیں۔ امام کے سمجھانے پر چیخوں کو دبایا تو ہچکیوں اور سسکیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ دل تھے کہ جیسے ڈوب ہی گئے ہوں، نبضیں تھیں کہ جیسے بند ہو کر ہی دم لیں گی، سینوں میں اٹھنے والا طوفان سیل اشک بن کر بہنے لگا، لیکن آنکھوں میں اتنا راستہ ہی کہاں تھا جو طوفان کی شدید ریلے کو گزار سکیں۔ آنکھیں مسلسل اشکبار ہی ہیں، بات کرنے لگتی ہیں تو بات نہیں ہوتی، ہچکی پر ہچکی بندھی ہوئی ہے، جسموں میں روحیں اس طرح پھڑک رہی ہیں جیسے ابھی نکل جائیں گی۔ بڑی مشکل سے خاموش فریادوں کو سنبھالا اور دونوں بیویوں نے آہ سرد کھینچ کر کہا، اے امام علی مقام، آپ نے آج کیسی گفتگو فرمائی ہے۔ اے ابن رسول اللہ، اے ہمارے آقا و مولا، اے ہمارے سرتاج، دنیا کی کروڑوں نعمتیں اور آسائشیں آپ کے فقر و فاقہ پر قربان، ہمارے لیے یہی کیا کم ہے کہ ہم جنت کے نوجوانوں کے سردار کی کنیزیں ہیں، سلطنت اسلامیہ کے روحانی تاجدار و شہر یار کی لونڈیاں ہیں، جناب بطول اور سیدہ زینب کی خادمائیں ہیں، آپ شہزادہ کونین ہیں، نوجوانان جنت کے سردار ہیں، ہمارے سرتاج آپ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے چمن کی بہار ہیں۔ آپ نے ہم جیسی حقیر کنیزوں کو
شہزادیوں سے بھی بلند و بالا مرتبے عطا کر دیے ہیں۔ آپ نے ذروں کو آفتاب بنا دیا ہے۔ آپ کے فکر و فاقہ نے ہمیں اسلوب زندگی سے آشنا کر دیا ہے۔ آپ کے افلاس نے جینے کا سلیقہ سکھا دیا ہے، اور آپ کی نسبت نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت میں داخل کر دیا ہے۔ آج ہم جیسا خوش نصیب کون ہے کہ ہم نواسۂ رسول اور جگر گوشہ بطول کی ساتھی ہیں۔ پھر جناب علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ مکرمہ نے ہاتھ باندھ کر عرض کیا، لیکن اے میرے سرتاج، مجھے ایک بات کا افسوس ضرور رہے گا کہ آپ نے مجھے اس قابل نہ سمجھا کہ میں آپ کے امتحان میں شریک ہو سکوں۔ میرے آقا، آپ نے کیسے خیال فرما لیا کہ اس کنیز کو اپنے قدموں سے دور کر دیں؟ کیا اس لیے کہ میں اپنے بیٹوں کو قربان ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکوں گی، اپنا سہاگ اجڑتا ہوا برداشت نہیں کر سکوں گی؟ یہ حضرت امام حسین کی زوجہ محترمہ یہ گفتگو کر رہی ہیں اپنے شوہر، اپنے سرتاج امام حسین سے۔ میرے حضور، یہ درست ہے کہ آپ کے بعد میں شاید زندہ نہ رہ سکوں، لیکن میرے آقا، میں آپ کو چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہوں؟ میرا آپ کے سوا دنیا میں اور کون ہے جس کے پاس جاؤں گی؟ حضور، آپ ہی تو میری زندگی ہیں، میری روح ہیں، میری جان بھی ہیں۔ مجھے زندہ رہنا ہے تو آپ کے قدموں میں۔ آپ کے بعد جو زندگی ہوگی اس کا نام زندگی کیسے رکھا جائے گا؟ اس زندگی سے مر جانا 1000 درجے بہتر ہے جو آپ کے بغیر ہو۔ یہ جملہ کہا، رفیقہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس قدر غم طاری ہوا کہ آپ بے ہوش ہو گئیں۔ امام علی مقام نے خیال کیا کہ شاید اب جابر نہ ہو سکے، پانی تو تھا ہی نہیں، بے ہوش کو کس طرح ہوش میں لایا جاتا؟ امام علی مقام نے دامن سے پنکھا کیا، یعنی اپنے دامن سے اپنی زوجہ کی ہوا کی جب آپ بے ہوش ہو جاتی ہیں، دامن مسیحہ کی ہوا نے روح کو جسم سے پرواز کرتے کرتے روک لیا۔ جناب ام لیلہ نے آنکھیں کھول کر اپنے سرتاج کو دیکھا، آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ شہزادہ رسول نے تسلی و تشفی کی گفتگو فرمائی، اور کافی دیر صبر و شکر کی تلقین کرنے کے بعد آپ نے بستر کے ساتھ ٹیک لگائی اور آپ لیٹ جاتے ہیں۔ اس کے بعد جب لیٹتے ہیں، اب ہمارے اور آپ کے پیارے آقا یعنی امام حسین کے نانا جان، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار اب تشریف لاتے ہیں۔ میرے آقا اپنے نواسے سے کیا کہتے ہیں، سنیں۔ آپ لیٹے ہی تھے کہ نیم خوابی کا عالم طاری ہو گیا۔ ان حالات میں نیند کس کو آ سکتی ہے؟ بس ملاقات کا بہانہ بننا تھا۔ خواب میں ملاقات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ تاجدار کون و مکان امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے نواسے کے سینے پر اپنا دست اقدس رکھا ہوا ہے، اور آپ دعا فرماتے ہیں، اے خداوند قدوس، میرے حسین کو صبر عطا فرما اور اجر عظیم عطا کر۔ اللہم اعز الحسین صبرا و اجرا۔ نانا جان کے دست اقدس کی برودت سے امام حسین کے سینے میں اٹھنے والے درد و غم کے شعلے مان پڑ گئے، یعنی کہ ہلکے ہو گئے۔ اضطراب و اضطرار کی عوار ذات بشرا کے تحت جو تھوڑی بہت صورت تھی بھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ نانا نے نواسے کے سینے پر ہاتھ کیا رکھا، سینے میں صبر و رضا کا خزانہ بھر دیا، دل میں سکون و اطمینان کے سمندر بند کر دیے، شوق شہادت کے جذبات کی دنیا آباد کر دی۔ نواسے نے مدینے سے چلتے ہوئے کربلا میں تشریف لانے کی التجا کی تھی۔ نانا نے اپنا وہ وعدہ پورا کر دیا۔ ان حالات میں دنیا کی کون سی طاقت حسین کے عزم میں لغزش پیدا کر سکتی تھی؟ کربلا کے دشتے لالا زار میں امتحان لینے والے بھی مصطفیٰ ہیں اور امتحان دلوانے والے بھی مصطفیٰ ہیں۔ پھر اس امتحان میں کس طرح کی کمی رہ سکتی تھی؟ جن معلم نے تعلیم دی ہو اگر وہی ممتحن بن کر آئے تو پھر پرچے کتنے آسان ہو جاتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے حسین، میرے پیارے نواسے، میرے دل کے چین، ہم ہر مقام پر تمہارے ساتھ رہیں گے۔ کسی بھی قسم کے اضطراب کی ضرورت نہیں، نہایت صبر و سکون سے اپنے فرائض کی تکمیل کرو۔ کل تم منصب شہادت سے سرفراز کر دیے جاؤ گے، اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جدائی ختم کر دی جائے گی۔ پانی نہ ملنے کی شکایت نہ کرنا میرے بیٹے، تم اور تمہارے ساتھی کل اپنا روزہ میرے ساتھ افطار کریں گے۔ کتنی روح پرور اور حسین ملاقات تھی۔ جوش مسرت سے امام علی مقام کی آنکھ کھل گئی۔ اس کے بعد آپ تلاوت قرآن میں مشغول ہو گئے، اور اب تہجد کا وقت ختم ہو چکا تھا۔ امام علی مقام نے نوافل ادا فرمائے۔ ذکر اذکار کے بعد
حضرت علی اکبر کو اذان کے لیے حکم فرمایا۔ شبیہ مصطفیٰ نے اذان کہی، امام الوقت امام الحسین نے فرائض امامت ادا کیے، آپ نے جماعت سے نماز پڑھائی، اللہ والی جماعت نے اقتداء میں نماز پڑھی، سامنے یزیدی فوج کی تلواریں چمک رہی تھیں اور نماز محبت ادا ہو رہی تھی۔ فرشتے جھوم اٹھے اور اس عظیم نماز کا اجر جمع کرنے کے لیے جھولیاں پھیلا دیں۔ آوازیں سروش آتی ہیں، نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں، نماز حق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ امام علی مقام کے ساتھی حاضر خدمت ہیں، آپ نے خیموں کا مشاہدہ فرمایا، حسب الحکم سب کچھ درست کر دیا گیا، خیمے ساتھ ساتھ کر کے تنابوں میں تنابیں ملا دی جاتی ہیں۔